میرا ان سے گزارش ہے جو حدیث پڑھیں گے نا یہ پوری حدیث پڑھیں گے, حدیث کا ٹکڑا نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر حدیث لمبی ہے, ان کو مزید ٹائم کی ضرورت ہے, ہمیں بتا دے بھائی, کہہ دے یہ حدیث لمبی ہے, 1.5 صفحے کی ہے, پوری پڑھوں تو اب ہمارے وہ ہم پہ منحصر ہے, ہم کہہ دیں گے بھائی پوری پڑھ لینا, ٹھیک ہے نا, پوری پڑھ لینا. ہم اگر وہ ہم سے اجازت مانگے کہ بھئی ہم اس کا ایک ٹکڑا پڑھیں گے, وقت نہیں ہے, تو ہم ان کو وقت دے سکتے ہیں, ہم کہہ دیں کہ تم 10 منٹ زیادہ لے لو. لیکن یہ جو نقل کریں گے پوری طرح دیانتداری سے عربی نص پڑھیں گے اور پوری حدیث پڑھیں گے, اور اس کا عربی نص پڑھیں گے اور صحیح دیانتداری سے ترجمہ کریں گے, اور اس کو کاٹیں گے نہیں, چوری نہیں کریں گے. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ ٹائمر لگا دیجیے گا 10 منٹ یہاں پہ. ٹھیک ہے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت اپنے فریق مخالف کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو شدید ترین اہانت ہے, گستاخی ہے, وہ ان کی معتبر ترین کتب سے ناظرین کرام آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن مجید میں آیت ہے پہلے پارہ کے اندر سورۃ البقرہ میں, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا. ان کے مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا وما علی فی دین اللہ وفی قدرتہ الا کبعوضۃ. یہ میرے پاس تفسیر حسن عسکری ہے, اس کا صفحہ نمبر 183 ہے. اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مچھر قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کے دین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حیثیت, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اوقات مچھر کی ہے. یہ میں نے صفحہ نمبر 183, اور یہ جو ایران کا چھاپا میرے پاس موجود ہے منشورات ذوی القربہ, یہ ایران سے آئی ہوئی تفسیر حسن عسکری ہے. میرے پاس دوسری کتاب اپنے دعویٰ کو پیش کرنے کے لیے کامل پڑھے نا, شرح کا کامل پڑھے, حدیث کو صفحہ بتائے, کامل پڑھے, شرح رکھا تھا, حدیث پڑھ, پورا حدیث پڑھے. میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اور اس کی تفسیر بتائی ہے, میں نے اپنی بات پوری کی ہے. کسی مفسر کی رائے ہم پہ حجت نہیں ہے. ہاں صرف میں نے شروع سے کہا تھا علماء کی رائے حجت نہیں ہے. اگر آپ یہ حدیث ہے تو استاد محترم کو چاہیے کہ پوری حدیث کو زحمت کریں, پوری حدیث کو پڑھیں. آپ 5 منٹ مزید لے لو شیخ صاحب, آپ 5 منٹ مزید لے لو. میں میرے مداخلے معذرت چاہتا ہوں, لیکن جو شرط رکھی ہے وہ یہ کہ آپ حدیث پوری پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. حدیث اگر ہے حدیث پوری سنا. اپنی باری میں بولنا ہے, تفسیر ہے, تفسیر اگر کسی کا اجتہاد ہے بھائی صاحب وہ ہمیں منظور نہیں ہے, وہ حجت ہی نہیں ہے نا. اگر تفسیر حدیث ہے, تفسیر انہوں نے جو دکھائی تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے, وہ حدیث کی تفسیر ہے, ٹھیک ہے نا. حدیث تفسیر ہے, سب حدیث ہے, تو اس میں پوری کیوں نہیں پڑھ رہا ہے شخص؟ اللہ صاحب آپ اپنی باری میں ان کی ساری چیزوں کی قراءت کر لیجیے گا نا. تو پھر میں پوری پڑھوں گا نا تو میں ٹائم زیادہ لوں گا, کیونکہ یہ شخص دیکھیں ایک فقرہ پڑھتا ہے, وہ حدیث ہے 1 صفحے کا یا آدھے صفحے کا, اس میں سب وضاحت بھی موجود ہے. یہ آدھا پڑھتا ہے, اس کا پورا نہیں پڑھتا. تو میں جب پڑھوں گا نا مجھے زیادہ چاہیے, پر کیونکہ میں ان کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں, ان کو مزید ٹائم چاہیے, لے لیں 5 منٹ مزید لے لیں, یہ پوری حدیث پڑھ دیں. بالکل ٹھیک. دیکھو شیخ صاحب آپ نے بدعہدی کی ہے, آپ نے پرنسپل جو دیکھیں, یہ آصف بھائی کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے. آپ کو تو پتہ یہ حدیث ہے, کیوں پوری حدیث کیوں نہیں پڑھ رہے آپ؟ کیونکہ اس پوری حدیث میں آپ کو پتہ چلے گا, آپ استدلالی باتیں لوگا نا, آپ کو پتہ ہے. پوری حدیث پڑھ کے سنا. ابھی حسن صاحب صبر کر لیں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ کو جواب ملے گا. تو میں بالکل صبر کرتا ہوں. آپ جتنا ٹائم آپ کو ضرورت ہے پوری ٹائم لے لیں. حدیث کی کتاب آپ کے ہاتھ میں, پوری حدیث پڑھ لو نا. پوری حدیث کیوں, ٹھیک ہے آصف صاحب اگر یہ کوئی حدیث پوری نہیں پڑھتا نا, اس کے مقابلے میں پوری وہی حدیث کو میں پوری پڑھوں گا, لیکن میرے ٹائم پہ حساب نہ کریں. پر صحیح ہے, ٹھیک ہے, چلیں صحیح ہے, ٹھیک ہے علی بھائی. یہ اپنے ٹائم میں جو ٹائم مجھے ملے گا اتنا ٹائم ہی میرے مخالف کو ملے گا. نہیں, آپ کو اس میں اپنے گفتگو مکمل کریں, مجھے حق حاصل ہے. آپ نے صرف حدیث کی طرف اشارہ کیا, پوری حدیث نہیں پڑھی ہے. شیخ صاحب پوری حدیث کیوں نہیں پڑھتے آپ, وجہ بتائیں کم از کم. قیوم صاحب ابھی صبر کر لیں, میں صبر کرتا ہوں. آپ حدیث کو دوسرا حدیث نہ پڑھیں, جب تک اس حدیث کو آپ کاملا نہیں پڑھتے دوسرا حدیث نہ پڑھیں پلیز. ہم صبر کرتے ہیں, آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟
اللہ یہ صاحب ان کو کٹ تو لینے دینا, اپنی بات پوری کر لینے دیں. آصف بھائی یہ کیا پتہ کیا کریں گے, یہ 4-5 حدیثیں پڑھ لیں گے, پھر مجھے وہ حدیثیں میرے لیے کافی نہیں ہوں گے ٹائم کہ میں ان 4-5 حدیثوں کا 10 منٹ میں جواب دوں گا, کیونکہ ہر ایک میں 4-5 منٹ لگیں گے, کیونکہ ہر ایک حدیث جو ہے آدھے صفحے کا ہے یا پورے صفحے کا, وہ حدیث جب آپ پڑھیں گے نا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس شخص نے اس میں خیانت کی ہے, وہاں سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, اسی لیے تو حدیث کو پورا نہیں پڑھتا نہیں ہے یہ شخص. حالانکہ میں نے کو کہا 10 منٹ زیادہ لے لو, پوری حدیث کو پڑھو. پوری حدیث کو کیوں نہیں پڑھتا یہ شخص؟ اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس حدیث میں واضح طور پہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کے مقابلے میں مچھر بھی نہیں ہے, اس میں یہ لکھا ہے, یہ نہیں لکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام مچھر ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں یہ اس لیے یہ شخص اس کو نہیں پڑھ رہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی سب ناچیز ہیں, اس میں یہ لکھا ہے, یہ اس کو پوری طرح پڑھتا نہیں ہے جی, ٹھیک ہے نا. اس نے ایک فقرہ لیا ہوا ہے, اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نقل کر رہا ہے, اور پھر میری باری جب آگی نا تو میں اس حدیث کو جب پڑھوں گا تو مجھے تو 10 منٹ لگیں گے, مجھے 10 منٹ لگیں گے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے, پھر کہے گا کہ تمہارا وقت ٹائم ختم ہے, تم نے دوسرے حدیث کا جواب نہیں دیا. آپ کے سامنے آپ کے امام کی کتاب پیش کی ہے, صبر تو کر لیں. تو میری امام کی کتاب دیکھو, میرے اللہ کا کلام ہو یا کوئی بھی کتاب ہو, ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کو کامل نقل کریں. اوکے اللہ یہ صاحب کمپلیٹ کر لیتے, 2 منٹ رک جائیں. نہیں یہ ہوتا ہے جو ہے وہ حسن صاحب کو آرام سے, ٹھیک ہے بھائی, آپ شیخ صاحب آپ جو بھی حدیث پڑھنا چاہیں اس کو ناقص پڑھ لیں, لیکن میں جب اس کو کامل پڑھوں گا تو اس کو کامل کرتے ہوئے جو میرا ٹائم لگے گا وہ میرے ٹائم میں حساب نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ میں کامل پڑھوں گا نا, میں کامل پڑھوں گا, اس میں ٹائم لگتا ہے. تو مجھے میں آپ کے ساتھ بھی یہی کروں گا, میں آپ کے احادیث جب پڑھوں گا اس کو ناقص نہیں پڑھوں گا, کامل پڑھوں گا. آپ بھی مجھے اگر ڈیمانڈ کریں کہ یہ حدیث کامل پڑھو تو میں کامل پڑھوں گا, ٹھیک ہے نا, حدیث صفحہ دکھاؤں گا, سطر بسطر پڑھوں گا. لیکن آپ سے بھی ہمارا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو شیعہ حدیث پڑھتے ہیں نا چالاکی نہ کریں, اس کو کامل پیش کریں. اسی لیے تو آپ پریشان ہیں, کیونکہ شیعہ حدیث میں سوائے امیر المؤمنین صاحب کی تعریف کے کچھ ہے ہی نہیں. وہ جھوٹ کہیں گے, فراڈ کریں گے لوگوں سے, تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیں گے نا, غلط ترجمے کریں گے. پورا کیوں نہیں پڑھتے نا, فراڈ ثابت ہو گیا نا شخص, ابھی سے پھنس گیا. پہلے ہی 5 منٹ میں اپنے مناظرے کے پہلے ہی 5 منٹ میں شکست کھا گیا, کیونکہ شیعہ کتب میں ایسا جملہ نہیں ہے جو امیر المؤمنین صاحب کی بے حرمتی ہو. اللہ یہ سب اگر انہوں نے بیچ میں کوئی آدھی ادھوری پڑھی, آپ اپنی باری میں ضرور بتا دیجئے گا, وہ کہیں نہیں جائے گی. ابھی ڈیبیٹ ہے, یہ نہ یہ جا رہے ہیں نہ آپ جا رہے ہیں. علی آصف بھائی میں نے تو مان لیا نا کہ ادھوری پڑھ رہے ہیں. اگر یہ کامل نہیں پڑھنا چاہتا ہے, میں نے ان کو چاہیے, شرط تو یہی ہے کہ کامل پڑھیں. اگر یہ کامل نہیں پڑھنا چاہتے, ایک حدیث کا ایک فقرہ پڑھنا چاہتے ہیں, تو میں نے تو کہہ دیا کہ بھئی یہ ان کو زیادہ وقت دیتے ہیں, یہ پوری پڑھیں نا. اب میں نے تو کہہ دیا, اس میں کوئی مجھے جھجک نہیں ہے. لیکن اگر یہ نہیں پڑھتے اس حدیث کو کامل, پھر میں جب اس حدیث کو کامل پڑھوں گا, اس کو کامل کرتے ہوئے نا جو مجھے ٹائم کی درکار ہوگی وہ میرے وقت پہ حساب نہیں ہوگا. صحیح ہے, میں سمجھ گیا. اگر آپ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے. وَإِلَّا دیکھیں یہ شخص 10 منٹ میں یہ 15 حدیث پڑھ سکتا ہے, کاٹ کے نا اس کے فقرے. پھر وہ مجھے 10 منٹ میں میرے پاس وہ بالکل ٹائم نہیں ہوگا کہ میں اس میں سے 2 کا بھی جواب دے دوں, کیونکہ حدیث پڑھتے اس کی شرح کرتے, ترجمہ کرتے, اس میں ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ شخص چالاکی کے لیے آیا. میں نے اس کو شروع میں ہمارا شرط یہی رکھا تھا کہ بھئی حدیث کو کامل پڑھیں گے. پوری دنیا میں یہی ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو پوری آیت پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے نا, وہ آدھا کاٹ کے یہ دکھا دیتا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اب آپ اگلے 10 منٹ ان کو دے دیں. بسم اللہ. علی بھائی اس میں میرے فریق مخالف میرے ساتھ کلام نہیں کریں گے. 10 منٹ کے بعد ان کا ٹائم شروع ہوگا. 10 منٹ 10 منٹ نہیں ہوگا, میں حدیث کو کامل پڑھوں گا, میرے پاس وقت زیادہ چاہیے. اچھا ابھی ان کو 10 منٹ جو میں آپ کو دے رہا ہوں نا, میں تو تیار ہوں آپ کو یہ ٹائم دینے کے لیے کہ آپ ٹائم زیادہ لے لیں نا, میں تو تیار ہوں. آپ ٹائم زیادہ لے لو, حدیث کو کامل پڑھو. جو بھی شیعہ حدیث پڑھو گے اس کو کامل پڑھو بھائی. ٹائم زیادہ چاہیے, ٹائم زیادہ لے لو, ٹھیک ہے نا. استدلال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث کو کامل لایا جائے. مکروہ چہرے سے امت کو پردہ اتار کے دکھانا ہے کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ. مکروہ چہرہ تو ان کا تھا کہ رضائے کبیرہ کراتے تھے اپنے گھر میں. جو رضائے کبیرہ, آپ تیار ہیں رضائے کبیرہ کرانے کے لیے شیخ صاحب؟ رضائے کبیرہ کراتے ہیں اللہ یاری صاحب, عبد القیوم صاحب, اللہ یاری صاحب, آپ اپنے 10 منٹ گفتگو کریں, اس کے بعد آگے اس موضوع کو لے کے چلیں گے. یہ ایک منٹ ان سے یہ تو پوچھ لیجئے کہ حدیث پوری پڑھنے سے ان کو وجہ کیا, کیوں نہیں پڑھیں گے, یہ تو پوچھ لیں ان سے. وہ 10 منٹ کے بعد ایکسپلینیشن تو لے لیں پلیز. یہ 10 منٹ شروع کرتے ہیں بس, اس کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے نا.
मौलवी साहब, अच्छा अभी उन्होंने मौलवी साहब जरा बताना ना, हदीस पूरी क्यों नहीं पढ़ेंगे? अब मुश्किल क्या है? वो पता चल गया ना, ओ भाई राज खुल गई ना, राज खुल गया ना कि हदीस क्यों नहीं पूरी पढ़ेंगे? ये सब 10 मिनट के बाद ये बात पूछेंगे, अभी 10 मिनट में उन्होंने अपनी अभी बात इनसे पूछी। पूछ लेना, अभी इतना गुफ्तगू है, एक एक्सप्लेनेशन करना है कि ये हदीस जो है वो काट काट के पढ़ेंगे, वजह क्या है? अभी उन्होंने कुछ पेश ही नहीं किया, अभी वो 10 मिनट में पेश करेंगे, फिर उसके बाद अभी इन्होंने जो हदीस पढ़ी है वो बाउजा वाली हदीस, उसने एक फकरा उससे पढ़ा, आगे नहीं पढ़ा, ठीक है ना? आप इनसे पूछ लीजिए कि ये पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ेंगे, वजह क्या है? पढ़ना नहीं आता या कोई और परेशानी है? सबर कर लो। पढ़ना अगर आता है तो उसमें ऐसी बात है कि उसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन नहीं है ना, इसीलिए। क्या हम 10 मिनट दे सकते हैं? ये सब 10 मिनट के बाद बिस्मिल्लाह, ये दोबारा 10 मिनट शुरू कर लें, दोबारा अपना इनका 10 मिनट शुरू हो गया, 13 मिनट बन जाएंगे इनके इस तरह। हाँ, दोबारा 10 मिनट, 10 मिनट के बाद जरूर मैं आपकी ये सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन 10 मिनट के बाद। ठीक जी अली भाई, मैं बात शुरू करूं? जी कयूम साहब, और ये दोबारा से 10 मिनट शुरू हो रहे हैं, अब से 10 मिनट। जी आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलातु व सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। कुरान मजीद की आयत सूरत अल-बकरा, इन्नल्लाह ला यस्ताही अन यज़रिबा मसलन मा बाऊज़तन फमा फौक़हा। इस आयत की तफसीर में हमारे फरीक मुखालिफ तशय्युअ के इमाम हसन अस्करी ने जो तफसीर की है, उसमें जनाब अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की सरीहन गुस्ताखी है, तौहीन है, और खुद सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तौहीन की गई है। फ़क़ील लिल बाकिर फ़इन्न बअज़म मिन मन यंतहिल्लु मवालातिकुम यज़अमु अन्न बाऊज़त अलीयुन अलैहि सलाम व अन्न मा फ़ौक़हा व हुवा ज़ुबाबु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल अल बाकिर समिअ हाउलाई शैअन व लम यज़अरूहा अला वजहि। इस तफसीर हसन अस्करी के अंदर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ये गुस्ताखी की जा रही है और शान घटाई जा रही है। सैयदना अली को इनके इमाम मासूम बाकर, उनसे कहा गया कि बाज लोग ये कहते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो मच्छर हैं। अल्लल बाऊज़ता अलीयुन, यकीनन अली रज़ी अल्लाह अन्हु मच्छर हैं। वह अन्ना मा फौक़हा व हुवा ज़ुबाब, और जो मच्छर से बड़ी चीज है या उससे ऊपर की चीज है वो मक्खी है, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल अयाज़ु बिल्लाह। इसी किताब के अंदर आगे जाकर लिखा है, वमा अलीयुन फी दीनिल्लाहि व फी कुदरतिही इल्ला कबाऊज़तिन। अल्लाह के दीन के अंदर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की और कोई हैसियत नहीं है सिवाय इसके कि वो मच्छर हैं। ये मैंने ईरान से आई हुई किताब, पूरी पढ़ो ना भाई, 5 लाइन छोड़ दिए इसमें। अल्लाह एकदम उनको पूरा कर लेने दे 10 मिनट, आप अपनी बारी में जरूर कीजिएगा से, और इसका सफा नंबर 183 है। यही बात मैं इनके दूसरे इमाम से तफसीर कुम्मी जो लिखने वाले हैं, उन्होंने भी ये तफसीर लिखी है, और उसमें सफा नंबर, इस किताब का जो है तफसीर हसन अस्करी का, ये भी ईरान से आई हुई किताब है, इसका सफा नंबर 37 है। और इसी आयत के तहत लिखते हैं, आला व हद्दसनी अबी अनिल नस्र इब्न सुवैद अनिल कासिम इब्न सुलेमान अन मुहल्ला इब्न खुनैस अन अबी अब्दुल्लाह इन्ना हादल मसलु ज़रबहुल्लाहु लि अमीरिल मुमिनीन वल बाऊज़तु अमीरुल मुमिनीन व मा फौक़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पूरी रिवायत के साथ, सनद के साथ मैंने आपके सामने बात रखी कि इनके इमाम मासूम, ये दूसरे इमाम हैं। पहले इनके बकौल इमाम मासूम जो थे वो मैंने हसन अस्करी की बात की, अब जो बात की वो अबू अब्दुल्लाह जाफर सादिक की बात की है। वो कुरान की ये तफसीर बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो मच्छर की बात की है, ये मिसाल बयान की है अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए। और अमीरुल मोमिनीन अली क्या है? अल बाऊज़तु अमीरुल मोमिनीन, मच्छर हैं अमीरुल मोमिनीन, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वमा फौक़हा, और जो इससे ऊपर है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक
ان کی 2 کتابیں جو قرآن کی تفسیر لکھ رہی ہیں، 2 بڑے ان کے عالم، ایک امام ہے اور ایک امام کا خاص شاگرد ہے، 12ویں امام کا خاص شاگرد ہے یہ تفسیر قمی لکھنے والا. وہ کہہ رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مکھی ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ مچھر ہیں. کہاں یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اب میرے پاس اسی مسئلہ میں تیسری کتاب ہے بہار الانوار، اور یہ بھی میرے پاس ایران سے آئی ہوئی کتاب ہے، اور میں اس کتاب کے اندر سے اس کتاب کی نیا نسخہ جو ہے اس کا جلد نمبر 7 ہے، اور اس کا جو پرانا نسخہ ہے، پہلا نسخہ ہے جو اصل ہے، جو حقیقی نسخہ ہے، یہ نسخہ تحریف شدہ ہے. ایران نے اس نسخے کو تحریف کر کے شائع کیا ہے. اس نسخے کے اندر اس کی جو نئی نمبرنگ ہے وہ صفحہ نمبر 350 ہے، اور پرانا اگر ایڈیشن ہوگا تو اس کا جلد نمبر 24 ہے، صفحہ نمبر 392 اور 393 سے پڑھنے لگا ہوں. وہی بات جو حسن عسکری نے کہی اس کے اندر بھی موجود ہے، ان البعوضۃ علی وما وان ما فوقها وهو الذباب. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مچھر یقیناً علی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مکھی ہے اور وہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہاں پر یہ پوری ملا باقر مجلسی جو ہے وہ لکھ رہا ہے روایت سند کے ساتھ. اب سن لیجئے سند کیا ہے. کہتے ہیں رواہ علی بن ابراہیم عن ابیہ عن النصر بن سوید عن القاسم بن سلیمان عن المعلى بن قنیس عن ابی عبداللہ ان هذا المثل ضربه الله لامیر المؤمنین فالبعوضۃ امیر المؤمنین وما فوقها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت کے اندر ملا باقر مجلسی نے بھی اس بات کا وہی چیز کروا دی ہے اپنے امام معصوم سے، اس سے غلطی ان کے بقول نہیں ہوتی، کہ یہ مثال اللہ نے امیر المومنین کے لیے بیان کی ہے، علی رضی اللہ عنہ کے لیے، اور ان کو مچھر قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مکھی قرار دیا ہے. تو یہ میرے پاس بہار الانوار ہے، میں نے ان کا شوق پورا کر دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی سند پڑھیں. بھائی اس کتاب میں سند تھی نہیں، آپ کی کتاب ہے نا، امام نے لکھی ہے. میں نے دوسری کتاب سے جو تفسیر قمی ہے اس سے بھی سند پیش کر دی، اور اس کتاب سے جو بہار الانوار ہے وہاں سے بھی میں نے سند پیش کر دی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے نزدیک حقیقت میں کیا ہے. میں آپ کو زمین بھی دکھاؤں گا، آسمان بھی دکھاؤں گا. میرے پاس دوسری کتاب ہے بصائر الدرجات. یہ بصائر الدرجات بھی میرے پاس منشورات العالمی تہران سے ایران سے آئی ہوئی یہ کتاب ہے، بصائر الدرجات الکبریٰ. یہ بھی فضائل آل محمد ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 81 ہے. 3 منٹ رہ گئے ہیں جی 3 منٹ ہے 3 منٹ. اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے حدثنا احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن محمد بن عمران عن اسود بن سعید قال كنت عند ابی جعفر فانشا يقول ابتدا من غیر ان يسأل ونحن حجت اللہ ونحن باب اللہ ونحن لسان اللہ ونحن وجه اللہ ونحن عین اللہ فی خلقہ ونحن ولاۃ امر اللہ فی عبادہ. اس میں جو ہے وہ یہ سارے جتنوں کو یہ معصوم سمجھتے ہیں ان کو اللہ کی حجت بھی بنا دیا ہے، اللہ کا دروازہ بھی بنا دیا ہے، اللہ کی زبان بھی بنا دیا ہے، اللہ کا چہرہ بھی بنا دیا ہے، عین اللہ بھی قرار دے دیا ہے. اللہ اسی طرح سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کیسے ہیں. اس حدیث کی سند ہے حدثنا احمد بن الحسین قال اخبرنا احمد بن بشر قال حدثنا حسان بن الجمال قال حدثنا عاصم بن ابي عمار قال سمعت امیر المومنین یقول انا عین اللہ وانا ید اللہ وانا جنب اللہ وانا باب اللہ. کہتے ہیں یہ ہاشم بن ابی عمار، میں نے جناب امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہی اللہ ہوں، میں اللہ کا ہاتھ ہوں، میں اللہ کا پہلو ہوں، میں اللہ کا دروازہ ہوں. یہ کتاب صفحہ نمبر 81 بصائر الدرجات، اور اس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اللہ بنا دیا گیا ہے، اور یہاں پر تفسیر حسن عسکری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مچھر بنا دیا گیا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا اپنے فریق مخالف سے کہ سچ بات کیا ہے، کہ علی مچھر ہیں یا علی اللہ ہیں؟ عین اللہ
یا تو اس کا معنی بنے گا اللہ علی کی علی جو ہے وہ اللہ کی آنکھیں ہیں، یا اس کا معنی بنے گا کہ اللہ ہی وہ جو ہے علی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ علی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا ہاتھ ہوں، میں اللہ کا پہلو ہوں، میں اللہ کا دروازہ ہوں۔ تو ایک طرف تو علی رضی اللہ عنہ کو اتنا گرایا کہ ان کو مچھر بنا دیا، کیا یہ ائمہ کی گستاخی نہیں ہے صریحاً؟ اور اس میں سب سے بڑی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صریحاً گستاخی ہے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے، کہ میری زبان جو ہے وہ ان کی بات کہتے ہوئے جو ہے وہ ڈر رہی تھی کہ میں کیا کہوں کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی قرار دیا گیا ہے تشیع کی فقہ کے اندر، اور یہ محمد اس کو نبی کیسے مانتے ہیں؟ ان کے امام ان کو جو ہے وہ مکی قرار دے رہے ہیں، وہ ایک کیسا امام معصوم ہے، کس طرح کا معصوم ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی قرار دے رہا ہے؟ اور ان کا امام اپنے بڑے کو جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، علی ابن ابی طالب شیر خدا، ان کو شیر خدا بیان کرتے ہیں، ان کو مچھر بیان کرتے ہیں۔ پیوں بھائی 10 منٹ جی بسم اللہ۔ یہ اللہ یاری صاحب آپ اپنے 10 جی منٹ صاحب، لگا لیں۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، تھینک یو سر۔ تین حدیث انہوں نے ریفرنسز پیش کی ہیں۔ جی سر، جو حدیث انہوں نے بس وہ حدیث جو ناقص پڑھی ہے وہ کامل پڑھنے کی ضرورت ہے مجھے، اس میں مجھے شاید 2-3 منٹ مزید کی درکار ہو، باقی جو میرے 13 منٹ ہیں وہ میں لے لوں گا۔ تھینک یو سر۔ ٹائم نوٹ کر لیں، 12 منٹ 13 منٹ آپ نے 13 منٹ لیے۔ بس 13 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، یہ شخص بڑا تمتراک کر کے اپنے دل میں کیا نقشے بنا کے آیا کہ شیعہ کتب میں دکھاؤں گا کہ اہل بیت علیہ السلام کی گستاخی ہوئی ہے، اور جو ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اس کی جہالت ہے یا اس کا جھوٹ، کیونکہ ان کو جھوٹ کے علاوہ، فریب کے علاوہ اور کتمان حق کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ فراڈ ان کا دیکھیں، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ انہوں نے حدیث پیش کی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا انا ید اللہ انا باب اللہ وانا عین اللہ، اور اس شخص نے اس کو اس طرح ترجمہ کیا کہ میں خود ہی اللہ ہوں۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں عین کے متعدد معنی ہیں، ان میں سے ایک آنکھ جو کافی مشہور ہے، آنکھ کو عربی زبان میں عین کہتے ہیں۔ عین اللہ الناظرہ، اہل البیت علیہ السلام عین اللہ الناظرہ ہیں، یا ہمارا عقیدہ یا ایمان ہے۔ اس طرح نہیں کہ اللہ کی آنکھ ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں کا عقیدہ نا کہ آسمان پہ بیٹھا ہے، ادھر اوپر نیچے جاتا ہے، اور پھر آپ لوگ پھنس جاتے ہوئے تھے اس کے سامنے، کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے ان کی کیونکہ وہ ابھی مناظرہ دیکھ لیں جو پچھلے 2 ہفتے ہوئی تھی مولوی حبیب صاحب کے ساتھ۔ عین اللہ الناظرہ، اللہ کے آنکھ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شاہد بنایا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن ہم آپ کو شاہد بنا کے لائیں گے آپ کی اپنی امت پر، ٹھیک ہے نا، شاہد بنا کر لائیں گے۔ اور پھر اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اے لوگو جو تم مرضی عمل کرو، تمہارے عمل کو دیکھنے والا اللہ ہے اور رسول ہے اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے جو ایمان میں سب سے کامل ہیں، تو وہ شاہد اعمال ہیں۔ اور پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے ائمہ طاہرین علیہم السلام، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا تاکہ سب خلائق پہ ان کے اعمال پر آپ شاہد رہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ شاہد ہیں۔ تو وہ اگر شاہد ہیں، اور اسی کتاب بصائر درجات سے جو آپ نے نقل کی ہے اس میں ایک پورا باب ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اعمال عباد ان پہ عرضہ ہوتا ہے، اعمال عباد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، شاہد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اعمال عباد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ تو آپ کا عقیدہ ہے ہی نہیں، وہ کہتے مر گیا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہم اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے وہ عین اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم پہ شاہد بنایا۔ شاہد کو اللہ کی آنکھ کہا جائے، یہ مجازن، یہ جائز ہے، آپ کو مجاز آتا ہی نہیں ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ پھر آپ نے جو کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کو شیعہ کہتے ہیں کہ وہ مچھر ہیں، دیکھیں وہ حدیث آپ نے ناقص پڑھی مولوی صاحب، آپ نے شاید کبھی اس حدیث کو کبھی کامل پڑھی نہیں نا، کیونکہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، ادھر سے آپ کو وہ مل جاتا ہے کہ شیعوں نے یہ لکھا ہے، پھر اسی کتاب کو لے کے آ جاتے ہیں، وہ پوری حدیث کو کبھی نہ وہ آن لائن پڑھتے ہیں نہ وہ کتاب میں۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ بلکہ پہلے میں آیت دکھاؤں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ مثال دے مچھر کی یا مچھر سے اوپر کی۔ تو اس کے متعلق جو کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں روایت ہے وہ اس طرح ہے میرے محترم، یہ تقریباً ایک آدھا صفحے سے زیادہ ہے۔ اس شخص نے اس میں سے ایک فقرہ اوپر سے پڑھا، ایک فقرہ نیچے سے پڑھا، پھر اس فقرے کے نیچے سے بھی ایک اور فقرہ اس کو بھی کاٹ دیا، بیچ میں 8-9 سطور ہیں اس کو کاٹ دیا۔ تو اس میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے فَإِنَّ بَعْضَ مِمَّنْ يَنْتَحِلُ مُوَالَاتِكُمْ، بعض وہ لوگ، امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، بعض وہ لوگ جو جھوٹے آپ کی محبت کا ادعا کرتے ہیں،
جھوٹ میں آپ کی محبت کے ادعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام بعوضہ ہیں، مچھر ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعوضہ سے اوپر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک حدیث کو سنی ہے لیکن اس کا اصل مطلب ان کو نہیں آتا۔ اصل مطلب میں کیا اس کا کیا ہے؟ سمع هؤلاء شيئا ولم يضعوه على وجهه، ایک مطلب کو انہوں نے سنی ہے لیکن اس کا پورا مطلب توضیح انہوں نے سنا نہیں ہے، انہوں نے توضیح نہیں پڑھی اس کی نا۔ میں چاہتا تھا کہ توضیح پڑھ لیں، انہوں نے انکار کر دیا، دوبارہ پڑھنے بھی لگے تو نہیں پڑھی۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے اور امیر المومنین علیہ السلام بھی ساتھ بیٹھے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا کہ وہ شخص اس طرح کہتا ہے ما شاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ رسول کی محبت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے قریب برابر لے کے آئے، رسول کے محبت میں رسول کو اللہ کے برابر ہم پلہ قرار دی، اور دوسرے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ اس طرح کہتا ہے ما شاء اللہ وشاء علی سلام اللہ علیہ، کہ جو اللہ چاہے اور جو علی علیہ السلام چاہے۔ علی علیہ السلام کی مشیت کو برابر کیا، اللہ کی مشیت کے برابر کیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا لا تقرنوا محمدا ولا علی سلام اللہ علیہما وآلہما باللہ عز وجل، کبھی یہ برابر نہ کرو اللہ اور علی علیہ السلام، معاف کیجیے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو ایک درجے پہ نہ لاؤ، اور علی علیہ السلام کو کبھی یہ کام نہ کرو کہ کہہ دو کہ اللہ کی مشیت اور رسول کی جو مشیت ہو، اللہ کی مشیت ہو اور امیر المومنین علیہ السلام کی جو مشیت ہو، ان کو ایک درجے پہ کبھی نہ لاؤ، لیکن اس طرح کہو ولیکن قولوا، اس طرح کہو ما شاء اللہ ثم شاء محمد، ما شاء اللہ ثم شاء علی، یعنی پہلے جو اللہ چاہتا ہے اس کے بعد ثم، اس کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، اللہ جو چاہے اور اس کے بعد جو علی علیہ السلام چاہے، ان دونوں کو ایک درجے پہ نہ لاؤ۔ ان مشیت اللہ ہی القاہرۃ التی لا تساوی، اللہ کی جو مشیت ہے وہ سب چیزوں پر قاہر ہے، سب چیزوں پہ حاکم ہے، سب چیزوں پہ رول کرتی ہے، حکومت کرتی ہے، اس کے مساوی کوئی چیز نہیں ہے۔ لا تکافا ولا تدانا، اللہ کی مشیت کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ اللہ کی مشیت جیسا کسی کے پاس مشیت ہے نہ کسی کے پاس طاقت ہے۔ وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ فی دین اللہ وقدرتہ الا کذبابۃ تطیر فی هذه المملکۃ الواسعہ، پوری حدیث شخص نے پڑھا نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے جو رسول ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی مملکت میں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اتنا چھوٹا ہوں جیسے ایک مچھر ہوتا ہے ایک ملک میں، اس طرح چھوٹا ہوں۔ جو اللہ نے مثال دی ہے وہ ایسا نہیں بدلا کہ پیغمبر مچھر ہیں، وہ مثال اس طرح کہ اللہ اور رسول کا جو اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہے، اللہ کی عظمت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقابلے ذرہ بھی کچھ بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں ہے۔ اس طرح نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ ہیں یا مچھر ہیں، اللہ سے اگر مقابلہ کرایا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ سے مقابلہ کراتے ہوئے یہ فرمایا وما علی فی دین اللہ علیہ السلام فی دین اللہ وقدرتہ الا کبعوضۃ فی جملۃ هذه الممالک، امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اللہ کی طاقت کے سامنے، اللہ کی بادشاہت کے سامنے، اللہ کی عظمت کے سامنے اگر مقابلہ کیا جائے، جیسا ہے کہ ایک بڑے ملک میں ایک مچھر کا آپ مقایسہ کرو، اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمارا عقیدہ ایمان ہی یہی ہے کہ اللہ سے کسی کا قیاس نہیں، اللہ خالق ہے، اہل بیت علیہ السلام اس کے عظیم بندے ہیں، لیکن اللہ کے ان کے درمیان کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کی مشیت کا، ان کی طاقت کا کچھ بھی نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام اللہ کے سامنے۔ اچھا، پھر آگے جو اسی حدیث میں ہے اس نے نہیں پڑھا مع ان فضل اللہ تعالی علی محمد وعلی هو الفضل الذي لا يفيء به فضله على جميع خلقه من اول الدهر الى اخره۔ شیخ صاحب آپ نے یہ جملہ کیوں نہیں پڑھا؟ عبد القیوم صاحب آپ نے یہ جملہ کیوں نہیں پڑھا کہ اسی میں ہے، اسی کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد اور علی علیہ السلام وعلی آلہ السلام کو اتنی فضیلت دی ہے، اتنی فضیلت دی ہے کہ یہ فضیلت اتنا عظیم ہے کہ اول دہر سے آخر دہر تک پورے خلق کو اتنی فضیلت نہیں دی ہے جتنے انبیاء ہیں۔ دیکھو شیخ صاحب اسی حدیث میں ہے کہ جتنے انبیاء ہیں اللہ کے، جتنے مرسلین ہیں، جتنے ملائکہ ہیں، اللہ نے ان کو جتنا علم دیا ہے، جتنی پاکی دی ہے، جتنی عبادت کی توفیق دی ہے، وہ محمد اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذرہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے حدیث غلط پڑھی ہے، یہ حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب خلائق سے افضل ہیں، ملائکہ سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اگر کوئی بدبخت غالی آ کے آ جائے اور خدا اور پیغمبر کی لڑائی شروع کر دے کہ ان میں سے بڑا کون ہے، تو لازمی بات ہے پھر وہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں جی۔ اگر کوئی غالی بدبخت آ جائے، کوئی کافر مشرک آ جائے، علی علیہ السلام کو اللہ جیسا بنا دے، تو پھر اس کے سامنے یہی ہے کہ علی علیہ السلام کو جب اللہ سے مقابلہ کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں فضیلت میں جب دیکھا جائے تو اسی حدیث کو آپ نے غلط پڑھا نا شیخ صاحب، اور میری طرف دیکھو قیوم صاحب، شرمندگی کے آثار،
ٹھیک ہے نا, خیانت کی ہے نا تم نے حدیث میں, آپ نے حدیث میں خیانت کیا نا, حدیث میں خیانت کی ہے نا پوری طرح آپ نے. وہ حدیث تو یہ بتا رہی کہ پورے کائنات پہ وہ افضل ہے, سب ملائکہ سے افضل ہے, من جمیع خلقی من اول الدہر الى آخر, وہ دونوں افضل ہیں سب خلائق پر, اول خلقت سے آخر خلقت تک سب پہ افضل ہے. وہ تو آپ نے غلط پڑھی حدیث کو. ہاں اگر کوئی ان کو اللہ سے مقابلہ کرا دے تو اللہ کے سامنے وہ ذرہ بھی نہیں, مچھر بھی نہیں, یا آپ نے خیانت ہے آپ کی. اچھا, جب اور عین اللہ کے بھی ہم نے جواب دے دیا الحمدللہ.